آپ کو اگر کوئی پسند آ گئے, کوئی آپ کو پسند کرتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ پورا غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ محبت کیسی سچی محبت ہو سکتی ہے, صحیح محبت ہو سکتی ہے جو آپ کے دین پر اثر کرے, جس میں آپ نمازوں کو چھوڑ دیں, اللہ رب العالمین کو بھول جائے, اپنی پوری ہیلتھ خراب کر لے, اپنے کیریئر کو پورا برباد کر دے, ایک انسان کے لیے پوری زندگی داؤ پر لگا دے. یہ کیسی محبت ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے جو یوتھ ہے, اللہ رحم کرے, صرف ایک اگر لڑکا ہے تو وہ ایک لڑکی کو اپنا ہر چیز کا محور بنا چکا, گویا وہ اس لڑکی کا غلام بن چکا. اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکی کا پوری طرح غلام بن چکی ہے, صرف پسند, محبت, عشق کے نام پر. وی آر لو ایچ ادر, ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے, اور صبح ہو رہی, شام ہو رہی ہے نا, رپلائی پہ رپلائی دیے جا رہے, چیٹنگ پہ چیٹنگ کی جا رہی ہے, نیند پوری برباد. ہاں, دن میں پورا چڑچڑاہٹ پن, فوکس نہیں ہے, نہ علم پہ, نہ ایجوکیشن پہ, نہ ان کا جو اصل گول ہے اس گول پر کچھ بھی نہیں. کہ ہم فلاں لڑکے سے بات کرتے تھے, اتنے سال ہو گئے, اب ہم نے جب ان کو کہا کہ آپ نکاح کر لیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, میرے امی نہیں مان رہے, میرے ابا نہیں مان رہے, اب میں نہیں کر سکتا نکاح. اب ہم کیا کریں؟ 2-3 سال سے ہم نے ان سے بات کی, اب ہمارے احساس کا کیا ہوگا, ہمارے جذبات کا کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے تھے, ان لوگوں نے ہم کو دیکھا تھا یہ کام کرتے ہوئے, اب ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ رو رہے ہیں, لیکن کیا ان کا رونا ان کو کچھ فائدہ دے گا؟ یاد رکھنا, اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, حرام کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر کے, یہ حرام کاموں کو کر کے, ہے نا. اب فتنہ اور فساد برپا کہاں ہوتا ہے؟ سوال تو یہاں ہے نا, کیوں اتنا بدنام ہو گیا یہ الفاظ؟ کیوں جیسے ہی فیبروری کا مہینہ آتا ہے, یہ فیب کا مہینہ آتا ہے, ہر جگہ پھول ہی پھول نظر کیوں آتے ہیں, ہے نا. ہر ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھ لو, یا آپ چوراہوں پر دیکھ لو, یہ بزنس بن چکا ہے نا. ویلنٹائنس ڈے از ناٹ اے ڈے, یہ ایک کروڑوں اربوں کا بزنس بن چکا ہے. یہ 1 ڈے بزنس, اربوں خربوں کا بزنس بن چکا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ خالی یہ ایک عام دن نہیں ہے, یاد رکھنا, لوگوں کے لیے بزنس کا دن. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. یقیناً تمام کی تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کے بعد مجھ پر اور آپ پر سب سے زیادہ جس ہستی کا, جس ذات کا حق ہے, وہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں, آج کا ہمارا جو عنوان ہے, آج کے ہمارے یوتھ, ہماری نوجوانوں کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ جس کا حل بہت کم نوجوانوں کو پتہ ہے, بہت کم نوجوان, ہماری جو یوتھ ہے اس کو معلوم ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی سے چھپی ہوئی ہو یا کسی کو معلوم ہی نہ ہو, یا کوئی مطلب اسے پوری طرح اپنے آپ کو معلوم ہی نہیں سمجھتا ہو, ایسی چیز نہیں ہے. ہر کوئی اس کو کسی نہ کسی طرح, کسی نہ کسی اینگل سے جانتا ہی ہے نا. اور ٹاپک کیا ہے؟ زور سے بولو نا.
لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ میرا ٹاپک کیا تھا جی؟ لاسٹ ٹائم میرا ٹاپک کیا تھا؟ ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ، ہے نا؟ جیسا وہ ٹاپک سننے کے بعد ہم کو ایک قسم کا سکون اور اطمینان ملا تھا نا، اور ہمارے لیے ضروری ہم نے اس کو سمجھا تھا، بالکل اسی طرح یہ ٹاپک بھی ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اصل ہوا کیا، ہم نے عشق، پیار اور محبت کا جو معنی ہے نا، اس کو اسلامی اعتبار سے، اسلامک کانسیپٹ سے اس کی رہنمائی ہم نے حاصل نہیں کی، جس کی وجہ سے ہوا کیا، ہم نے اس کو پوری طرح ایک گئے گزری چیز سمجھ لیا، ہے نا؟ جب بھی پیار اور محبت کی بات آتی ہے، حالانکہ محبت اتنا جامع اور اتنا بہترین لفظ ہے، اللہ رب العالمین خود اس لفظ کا استعمال کرتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک جیسے ہی پیار اور محبت کی بات، پیار اور محبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک لڑکا اور لڑکی کی محبت کو لا کر وہاں پر اس کو پورا کا پورا گندا اور غلیظ کر دیا جاتا ہے نا؟ آج اس کانسیپٹ کو کلیئر نہ کرنے کی وجہ سے، اور یہ ذمہ داری تھی والدین کی، بڑوں کی، کیونکہ بچے تو پروان چڑھتے ہیں والدین کی تربیت سے نا، انہوں نے تو وہی تربیت لی جو ان کو ان کے ماحول اور معاشرے نے اور ان کی اسکرین نے ان کو دی، چاہے وہ فون کی اسکرین ہو، چاہے وہ ہماری ٹی وی کی اسکرین ہو، چاہے کوئی بھی اسکرین ہو۔ ہم کو چاہیے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو اسلام کے اکارڈنگ سمجھیں، اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اور ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو چل رہا ہے، کیا یہ واقعی حقیقی محبت ہے؟ اٹس ٹرو لو، کیا یہ سچی محبت ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں آج۔ یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا کیا، محبت کے نام پر ہمارے نوجوان فتنے کا شکار ہو گئے، اور فتنے ایسا برپا ہوئے کہ گھروں کے گھر برباد ہو گئے، بچوں کے وہ کیریئر اپنے تباہ کر رہے ہیں، ان کی ہیلتھ پوری خراب ہو رہی ہے، عزتیں پوری داؤ پر لگ رہی ہے، باپ کہیں پر لڑکی کا نکاح طے کر دیتا ہے اور نکاح کے وقت لڑکی پوری غائب ہو جاتی ہے، کہیں پر بھاگ جاتی ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو اس سے ہوا کیا، عزتیں داؤ پر لگی، صحیح کانسیپٹ کلیئر نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو آج ہم دیکھیں گے محبت ہے کیا، اور حقیقی محبت کیا ہے، اور فاسد محبت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے معاشرہ اس محبت کو کیسے سمجھتا ہے، اور ہم کتنے سپورٹیو ہوتے ہیں اس عشق، پیار اور محبت کو لے کر، اور اس کے وجوہات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آخر میں لاسٹ میں ہم اس کے حل کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ محبت کیا ہے؟ یہ ایک جذبہ ہے، احساس ہے، یہ، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یاد رکھنا، کبھی ختم نہ ہونے والا جذبہ یہ محبت، یہ فطرت میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ڈال دی۔ انسیت یعنی ایک دوسرے کا ایک ذات کا دوسری ذات کی طرف مائل ہونا، دل میں کسی کی محبت کو کسی کی طرف اپنا رجحان بنانا، اوکے؟ انسیت اب وہ کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی ہی محبت ہو۔ جب یہ ٹاپک آیا نا تو سب کے ذہن میں وہی آیا نہیں آیا؟ صحیح سے بولو، آیا نا؟ ہاں، اب دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ بہت جامع لفظ ہے یہ، بہت خوبصورت لفظ ہے یہ، محبت بہت خوبصورت لفظ ہے، اس کو بدنام نہیں کرنا، لڑکا اور لڑکی کے نام پر اس کو محفوظ کر کے، ٹھیک ہے؟ انسیت، رجحان، مائل ہونا ایک دوسرے کی طرف، اوکے؟ ہاں، اب دیکھیے حقیقی محبت جو ہے نا، محبت ہم کو کرنی ہے تو اس کے کچھ اسٹیجز ہے، کس سے کرنی ہے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھنا، ہم کو محبت کرنی ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین جس نے مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا۔ دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ انسانوں سے محبت کرنا۔ اب انسانوں میں اب پورے کیٹیگریز بنتے ہیں، الگ الگ، ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، اور یہ فاسد محبت میں لو افیئرس پورے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پر سب سے پہلے کس کا حق ہے، کس کو ہم کو سب سے زیادہ چاہنا ہے؟ اللہ رب العالمین، ہم پر حق ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے محبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت
اللہ سے محبت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کر اس سے بچ جانا، یہ ہے اللہ سے محبت۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، حدیث نمبر 6، 3 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین ایمان کی حلاوت، مٹھاس عطا کرتے ہیں۔ کن کن لوگوں کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، انہی لوگوں کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ محبت جو سب سے پہلے کس سے کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے۔ دوسرا، اگر ہم ایمان کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو دوسری چیز کیا بتائی گئی صحیح بخاری کی حدیث میں؟ جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی مٹیریلسٹک نہیں، کوئی دنیا مادہ پرستی کی بنیاد پر نہیں۔ کس بنیاد پر؟ اللہ رب العالمین کی بنیاد پر۔ تیسری چیز، وہ واپس گناہوں کی طرف جانا، کوئی گناہ کا کام کرنا، کوئی کفر کا کام کرنا، ایسے سمجھے جیسے کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو سمجھتا ہوں، اتنی کراہیت وہ محسوس کرے، مطلب اتنی خوف، اتنی وحشت اس کے اوپر طاری ہو جائے کہ وہ کوئی گناہ کو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھ جائے کہ میں کیسے یہ گناہ کر سکتا ہوں، اگر میں اپنے آپ کو جلاؤں تو مجھے جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف واپس گناہوں کے پلٹنے پر ہوگی۔ تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں۔ تو اب ہم کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم کو اللہ رب العالمین سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نفس اور اپنے والدین کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے عمر، ابھی تو ایمان والا نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب سمجھ کر کیا کہنے لگے؟ اے اللہ کے نبی، میں اپنے جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ والدین کو ہٹا دیا وہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں عمر، تو ابھی بھی ایمان والا نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے نبی، میں اپنے والدین اور اپنی نفس، اپنی جان سے زیادہ، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے عمر، اب تو ایمان والا ہوا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ اولاد، والدین، ہمارے جتنے رشتے اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیے ہیں، ان تمام میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت میں سب سے پہلے مقام پر ہمارے پاس کون آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت تو ہے، محبت اطاعت کے بغیر ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں۔ تو محبت سوال کرتی ہے اطاعت کا۔ اللہ رب العالمین سے بھی محبت کا مطلب ہے اطاعت، اپنی زندگی کو ویسے ڈھالنا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے محبت۔ تیسری چیز آئیے انسانوں سے محبت۔ اب اس میں والدین کا ہے نا، والدین بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، محبت واقعی ہوتی ہی ہے وہاں پر۔ بہن بھائیوں سے محبت ہے نا۔ اب فتنہ اور فساد برپا کہاں ہوتا ہے؟ سوال تو یہاں ہے نا، کیوں اتنا بدنام ہو گیا یہ الفاظ؟ کیوں جیسے ہی فیبروری کا مہینہ آتا ہے یا فیب کا مہینہ آتا ہے، ہر جگہ پھول ہی پھول نظر کیوں آتے ہیں؟ ہے نا، ہر ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھ لو یا آپ چوراہوں پر دیکھ لو، یہ بزنس بن چکا ہے نا۔ ویلنٹائنس ڈے از ناٹ اے ڈے، یہ ایک کروڑوں اربوں کا بزنس بن چکا ہے، یہ 1 ڈے بزنس، اربوں خربوں کا بزنس بن چکا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ خالی یہ ایک عام دن نہیں ہے، یاد رکھنا، لوگوں کے لیے بزنس کا دن نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر آئیے، ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے، یہ دنیا کی جو یہ محبتیں ہیں نا، ان کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ایک کانسیپٹ ہماری نظر میں کلیئر نہیں ہوگا۔ اسلام محبت کا انکار کرتا ہے، مجھے بتائیے نہیں کرتا نا۔ اب یہ جو محبت ہوتی ہے نا، اب یہ محبت جذباتی محبت ہے نا، رائٹ ہے نہیں ہے؟ کیا اسلام جذباتی جو محبت ہے اس کا انکار کرتا ہے؟ سوال آپ سب سے ہے۔ سوال میرا آپ سب سے ہے، کیا اسلام جذباتی محبت جو ہوتی ہے نا آج ہماری، اس جذباتی محبت کا انکار کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔
اسلام انکار نہیں کرتا لیکن صحیح راستہ آپ کو بتلاتا ہے, کریکٹ جو راستہ ہے نا, ڈائریکشن آپ کو دیتا ہے کہ کرنا کیا ہے آپ کو. محبت ہونا یہ نیچرلی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر کوئی پسند آ گئے, کوئی آپ کو پسند کرتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ پورا غلط ہے, ٹھیک ہے. وہ محبت کیسی سچی محبت ہو سکتی ہے, صحیح محبت ہو سکتی ہے جو آپ کے دین پر اثر کرے, جس میں آپ نمازوں کو چھوڑ دیں, اللہ رب العالمین کو بھول جائے, اپنی پوری ہیلتھ خراب کر لے, اپنے کیریئر کو پورا برباد کر دے, ایک انسان کے لیے پوری زندگی داؤ پر لگا دے. یہ کیسی محبت ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے جو یوتھ ہے, اللہ رحم کرے, صرف ایک اگر لڑکا ہے تو وہ ایک لڑکی کو اپنا ہر چیز کا محور بنا چکا, گویا وہ اس لڑکی کا غلام بن چکا. اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکی کا پوری طرح غلام بن چکی ہے, صرف پسند, محبت, عشق کے نام پر. وی آر لو ایچ ادر, ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے, اور صبح ہو رہی, شام ہو رہی ہے نا, رپلائی پہ رپلائی دیے جا رہے, چیٹنگ پہ چیٹنگ کی جا رہی ہے, نیند پوری برباد, ہاں دن میں پورا چڑچڑاہٹ پن, فوکس نہیں ہے نہ علم پہ نہ ایجوکیشن پہ, نہ ان کا جو اصل گول ہے اس گول پر, کچھ بھی نہیں. پورا فوکس کس پہ ہو گیا آج ہماری یوتھ کا؟ لڑکا ہے تو لڑکی پر, لڑکی ہے تو یہ ہے نہیں ہے, آپ مجھے بتائیے. اور ہمارا معاشرہ خراب کہاں ہو رہا معلوم ہے؟ ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا لو بیفور میرج پر. بات آئی سمجھ میں؟ جتنے سٹوریز, جتنی فلمیں, جو کچھ آج لو کے نام پر بنایا جا رہا ہے, آپ مجھے بتائیے, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے, آپ خود نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا, لو بیفور میرج ہے یا لو آفٹر میرج ہے؟ محبت کا کانسیپٹ شادی سے پہلے بتایا جاتا ہے یا محبت کا کانسیپٹ شادی کے بعد بتایا جاتا ہے ہمارے پوری معاشرے اور ہماری پوری سوسائٹی میں, چاہے وہ فلمیں ہو, چاہے وہ سیریلز ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, جو بھی سورس ہو. بولیے, یہ کانسیپٹ سمجھنا ہوگا نا ہم سب کو. ہو سکتا ہے ہم سننے کے بعد ہاں ہم اس کے اندر انوالو نہ ہو, لیکن کہیں نہ کہیں شیطان, کیونکہ ہم سب کا دشمن ہے نا, وہی تو لگے ہوا ہے آج ہماری پوری نوجوانوں کے پیچھے, ہاتھ دھو کر پیچھے وہی تو پڑا ہوا ہے. کسی نہ کسی طرح ہم اگر شکار نہیں ہو تو ہمارے ساتھ رہنے والے شکار ہو سکتے ہیں, ان کو باہر لے کے جاؤ. پورا معاشرہ جو گندا ہو رہا نا ہمارا, خراب ہو رہا نا, آج کی نسلوں کو ہم جب دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, یہ خراب ہو رہا, یہ لو بیفور میرج, محبت کا جو بھوت چڑھ رہا نا وہ شادی سے پہلے چڑھتا, لیکن شادی کے بعد ہوتا کیا سب کو معلوم ہے, سوسائٹی میں ہم سب جانتے ہیں. شادی سے پہلے آسمان پہ جا کر چاند اور تارے سب کچھ توڑ کر لانے کی بات ہوتی ہے, جب شادی ہوتی ہے تو گھر سے باہر نکل کر ترکاری لانا بھی ہاتھ نہیں ہوتا. یہ ریالٹی ہے, یہ فیکٹ ہے, اس کو قبول کیجیے. تو اب یہاں پر ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ایک بندہ اور ایک بندی, ٹھیک ہے, ٹائم پاس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, چیٹنگ ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایسے وقت گزر رہا ہے, 1 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے. اگر واقعی سچی محبت ہے نا تو یہ فضول کے کام کرنے کے بجائے وہ کام کرے جو ہم کو کرنا چاہیے, جو اسلام ہم کو کرنے کا حکم دیتا ہے, جس سے نہ بدنامگی ہوگی, جس سے نہ عزت جائے گی, جس سے نہ آپ کے کیریکٹر پر سوال اٹھایا جائے گا, اور نہ ہی آپ کو لوگوں کے سامنے سر جھکا کر بیٹھنا پڑے گا. 2 سال ہو جا رہے, 3 سال ہو جا رہے ہے نا, ریلیشن شپس میں سیٹنگز کرا لے رہے, آپ میری سیٹنگ کرا دو, انہوں ہماری سیٹنگ کرا دیتے, نعوذ باللہ. آج ہر لڑکی, اللہ حفاظت کرے, اللہ ماشاءاللہ جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے وہ محفوظ ہے, لیکن اکثریت کالج, یونیورسٹیز کے, اب اسکول بھی آپ مت چھوڑیے, اب اسکول میں بھی آ چکا ہے یہ مسئلہ پورا. چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 10 سال بھی نہیں ہے وہ بھی ان کاموں میں مشغول ہو چکے. کیسے؟ یہ جذباتی محبت میں کیسے؟
غور کیجیے نا ان کو کیسے پتا چلا, اپوزٹ جینڈر سے ان کا اٹریکشن کیسے بڑھا. غور کریے آپ. ایک وقت تھا ہمارے جو بڑے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بچوں کے ساتھ کبھی کبھار کھیلا بھی کرتے تھے, لیکن ہمارے درمیان یہ معاملہ نہیں تھا جو آج ہے. پھر آج یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ کچھ نہ تو کچھ چینج ہوا نا. محبت کو پوری طرح بدنام کر دیا گیا. اگر کوئی بولے نا آ کر, اگر ایک بہن دوسرے بہن سے اگر بولے نا آئی لو یو اگر بول دیا تو وہ آگے اور پیچھے دیکھنا شروع کر دے گی کہ کوئی ہے کیا یہاں پر. ایک دوسرے سے سسٹرز کے لیے یہ الفاظ اب باقی نہیں رہے. اب کس کے لیے باقی ہو گئے یہ الفاظ؟ بس اپوزٹ جینڈر کے لیے ہو گئے, ختم. وہیں تک ہم نے اس کو محدود کر دیا. محبت کا کانسیپٹ اگر واقعی محبت ہے نا تو اسلام ہم کو نکاح کی طرف آؤ, نکاح کر لو, پھر آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لو. نکاح یہ بہترین سلیوشن ہے. میں سلیوشنز کی طرف آؤں گی نا تو تب انشاءاللہ اس کو اور اچھی طرح واضح کروں گی. لیکن یاد رکھنا آج ہماری یوتھ پریشان ہے واقعی. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, کئی ایسی لڑکیاں جن کے کالز آتے ہیں کہ ہم فلاں لڑکے سے بات کرتے تھے, اتنے سال ہو گئے, اب ہم نے جب ان کو کہا کہ آپ نکاح کر لیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے امی نہیں مان رہے, میرے ابا نہیں مان رہے, اب میں نہیں کر سکتا نکاح. اب ہم کیا کریں؟ 2-3 سال سے ہم نے ان سے بات کی, اب ہمارے احساس کا کیا ہوگا, ہمارے جذبات کا کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے تھے ان لوگوں نے ہم کو دیکھا تھا یہ کام کرتے ہوئے, اب ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ رو رہے ہیں, لیکن کیا ان کا رونا ان کو کچھ فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا. یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے حرام کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر کے, یہ حرام کاموں کو کر کے. ہم نے حلال سمجھ لیا نا, یہ ٹرینڈ بن چکا ہے, یہ ایک کامن چیز سمجھی گئی ہے. اگر کوئی لڑکا لڑکی سے بات کرتا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے سمجھتے اس کو, حالانکہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اگر اس کی انتہا تک نہیں پہنچایا گیا, اگر اس کو اس کا رزلٹ نہیں دیا گیا تو یہی ہمارے معاشرے میں ایک فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے, ایک فساد برپا کر سکتا ہے. ٹرینڈ ہے نا. اگر کسی کا بوائے فرینڈ نہیں ہے تو آج کالج اور یونیورسٹیز میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ ارے مطلب اس کا کچھ ہے ہی نہیں وجود. جس کے پیچھے 10 لڑکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا اس کو سمجھا جاتا ہے بس کیا ہے نو. یہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے لڑکیوں کی سوچ ہے. میں بھی کالج اور یونیورسٹی سے آئی ہوں, ہم نے بھی پڑھا ہے, ہم نے بھی ایسے لوگوں کا سامنا کیا ہے, ایسے یوتھ کے بیچ میں ہم بھی رہے جن کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو پٹا لو, تھوڑے دن اس کو اپنی باتوں میں گھما لو, پھر شادی کر لو, زندگی ختم. اتنا چھوٹا مقصد ہے ہمارا. زندگی اللہ نے صرف اتنے چھوٹے مقصد کے لیے دی ہے, نعوذ باللہ, جو آج ہم کرتے ہیں. اور کیا کہا جاتا ہے, محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا, وہ تو بس ہو جاتی ہے نا, ایسے ہی بولا جاتا ہے نا. یہ الفاظ ہے نہیں ہے, بولیے مجھے کیسے اختیار نہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اختیار تو تم کو تھا, تمہاری نظروں کا اختیار تھا نا, تم اس کو دیکھو یا نہ دیکھو. بات کرنے کا اختیار تم کو تھا نا, کرو یا نہ کرو. سوچنے کا اختیار تو تھا نا کہ تم اس کے بارے میں سوچو یا نہ سوچو. جس جگہ پر وہ آپ کو ملی اس جگہ پر جانے یا نہ جانے کا اختیار تو تھا نا. تو پھر کیسے یہ اختیار میں نہیں ہے, یہ چیز کیسے بول سکتے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. کیسے کنٹرول نہیں کر سکتا؟ کنٹرول وہ کر سکتا ہے, یہ تو صرف الفاظ ہیں ہمارے. اور یاد رکھنا انسان کے دل میں جو جذبات ہے نا, ہاں ہو سکتا ہے کسی کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین نے فطرت میں یہ چیز ڈالی ہے, لیکن اگر ہم اس کا حلال راستہ چھوڑ کر حرام کی طرف جائیں گے تو یاد رکھنا دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے خسارہ ہوگا. دیکھو اب جذباتی محبت کی ایک مثال دیتی ہوں میں, صحابہ کے ذریعے دیتی ہوں میں آپ کو مثال. مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ مغیث, بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غلامی کی حالت میں تھے, تو دونوں نکاح میں تھے. ٹھیک ہے, دونوں نکاح میں تھے, غلامی میں تھے. جب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کر دی گئی, ٹھیک ہے, صحابیہ ہے, اور آزاد کرنے کے بعد اب
عورت کو اختیار ہے، یعنی جو آزاد ہو گئے ان کو اختیار ہے کہ وہ غلامی کی حالت میں جن کے ساتھ تھی ان کے ساتھ رہے یا نہ رہے. ٹھیک ہے، یہ ان کو اختیار ہے. جب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا گیا اور مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک نے ان کو آزاد نہیں کیا، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. کس کے ساتھ؟ مغیث کے ساتھ، مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبت کرتے تھے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے آج بھی مغیث کا چہرہ یاد ہے جب وہ روتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا ہو گیا کہ تمہارے آنکھ اتنے تر کیوں ہو گئے؟ تو پھر مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے بریرہ چھوڑنا چاہتی ہے، وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی جبکہ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں. اور یہ مسئلہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دیکھیے یہاں پر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اسلام محبت کی قدر کرتا ہے، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو وہ گئے کس کے پاس؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے بریرہ ذرا مغیث کا حال تو دیکھو اور اس کے ساتھ رہو، اس کو مت چھوڑو. تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا یہ حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میرا حکم نہیں بلکہ یہ مشورہ ہے. تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو میں اس کو نہیں مانتی، میں نہیں رہنا چاہتی. پھر اس کے بعد بریرہ کی جگہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے لگے، اور پھر مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ انہوں رہنے لگے. اسلام ان کی بھی قدر کیا، ان کے بھی الفاظ کی، ان کی بھی دل کی جذبات کی قدر کیا نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا نا نہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہو تو آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا، نہیں کہا نا، مشورہ دیا صرف. اب یہاں پر دیکھیے دو دلوں کو ملانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وسیلہ بنے یہاں پر، لیکن حرام چیزوں کی طرف گئے، سوسائڈ کیا. اگر وہ مجھے نہیں ملی تو پھر میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا، میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی. آپ کو پتا ہے 2021 میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تجوید القرآن کی ایک اسٹوڈنٹ 2021 میں جس نے کورس جوائن کیا تھا، 2022 میں ان کے والدہ کا کال آیا کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی. اور پھر جب پورا ریزن معلوم ہوا تو وہ یہی تھا. وہ لڑکی جس کو پسند کرتی تھی، والدین اس کے خلاف تھے، والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر نکاح ہو. کچھ انبن ہوئی جس کی وجہ سے کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، صرف تھوڑی سی انبن، تھوڑی سی والدین کے ساتھ صرف بات چیت ہوئی. اس کے بعد وہ لڑکی گئی اور اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، سوسائڈ کر لیا اس نے. 2022 کی بات ہے یہ. 21 میں اس نے یہاں جوائن کیا تھا کلاس. اندازہ کریے اب ایسے کئی ایسے لڑکیاں ہوں گے نا، یہ تو صرف ایک ہمارے پاس مسئلہ آیا نا، ایسے ہزاروں لڑکیاں ہیں جو کسی ایک کے لیے اپنی پوری کی پوری آخرت برباد کر رہی ہے، پوری آخرت. اچھا یہ عشق، پیار اور محبت کا جو بھوت آج لڑکوں پر ہو یا لڑکیوں پر ہو، یہ چڑھا کس کی وجہ سے؟ یہ بالی ووڈ انڈسٹری کی وجہ سے، یہ ٹی وی سیریلز کی وجہ سے. یہ نظروں کی محبت جو ہے نا، ایک نظر میں دیکھتے ہی پیار ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چہرے کی محبت ہے نا صرف، ہے نا، جیسے خوبصورتی گئی محبت بھی گئی. اللہ اکبر. آج ہماری یوتھ پوری کی پوری اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. لڑکے ٹائم پاس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کوئی یوز ہو رہے تو کوئی ابیوز ہو رہے اس کے اندر. 80% لڑکوں کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا نکاح کا، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ بات بولی جاتی ہے، چیٹنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر ان کے والدین نہیں مان رہے، ان کے والدین نہیں مان رہے، ان کا نکاح کہیں اور ہو جاتا ہے، ان کا نکاح کہیں اور ہو جاتا ہے. بیچ میں جو ہم کام کرے حرام کام، اس کا جواب نہیں دینا ہے ہم کو. دل ہے نا، اسی لیے اس دل کو باندھنے کے لیے جیسے ہی ہم بالغ ہو جاتے نا، دل کی ڈور کو باندھنے کے لیے اسلام ہم کو نکاح کا حکم دیتا ہے. نکاح
اسلام ارلی میرجز کا کیوں حکم دیتا ہے؟ جلدی شادی کا کیوں تصور پیش کرتا ہے؟ اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں لڑکی کی شادی جلدی کرنے کا کانسیپٹ تو ہے، لیکن لڑکے کی شادی جلدی کرنے کا کانسیپٹ ہے؟ بولیے مجھے. ہاں ہے؟ نہیں ہے. لیکن ہم کو یہ کانسیپٹ بنانا ہوگا، یاد رکھیے. اب یہاں پر آئیے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عشق کے بارے میں کہا کیا ہے، محبت کے بارے میں کہا کیا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد میں کہتے ہیں عشق جو ہے نا وہ دو چیزوں کا مرکب ہے. محبت دو چیزوں کا مرکب ہے. پہلی چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کو دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت سمجھنا، دنیا کی پوری خوبصورتی اپنے معشوقہ کے پاس ہی سمجھنا. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کو پانے کی کوشش کرنا. یہ کانسیپٹ بتایا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. اب آپ دیکھو یہی دو چیزیں ہو رہی نا، ہو رہی نہیں ہو رہی؟ محبت ہو گئی تو ہمارے کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، کچھ بھی نہیں دیکھنا. اب تو ہمارے پاس دھرم بھی نہیں دیکھا جا رہا، مذہب بھی نہیں دیکھا جا رہا. اللہ اکبر، اللہ حفاظت کرے ایسی چیزوں سے، ہماری نوجوانوں کی، ہم سب کی، ہماری پوری نسلوں کی. آج بالی ووڈ انڈسٹری جو ہے، آپ مجھے بتائیے وہاں پر مذہب کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ مسلمان ہیرو اور ان کی بیویاں پورے غیر مسلم، ان کو دیکھ کر ہمارے نوجوان پورے کود کر آگے بڑھ رہے ہیں. آئیڈیل بن چکے ہیں نا وہ. اسلام کیا کہتا ہے؟ ایمان والی عورت کے لیے ایمان والا مرد ہے، اور جو پاک دامن ہے نا اس کے لیے پاک دامن لوگ ہیں، جو ناپاک ہے نا ان کے لیے ناپاک لوگ ہیں. ہم خود اپنا جائزہ لے، کیا ہم اپنے آپ کو ناپاک بنانا چاہتے ہیں؟ اسلام نا بہت پاک دامن مذہب ہے، واللہ بہت پیارا مذہب ہے. اور جو محبت ہے نا، یہ نکاح سے پہلے جو تصور کی جاتی ہے، جو مزے ہم محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے. شادی کے بعد واللہ اللہ رب العالمین جو محبت ہم کو ٹیسٹ کرواتا ہے نا وہ آفٹر میرج ہے، بیفور میرج نہیں ہے. واقعی اگر ہماری نوجوان یوتھ جو بھی مجھے سن رہے ہیں، چاہے آپ لوگ ہو، چاہے ہماری سننے والی ہزاروں جو آڈینس ہو، ان سب کے لیے آپ واقعی محبت کو چکھنا چاہتی ہو نا، اگر کسی سے محبت ہے، اگر کوئی آ کر آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، تو سیدھا اس کو بولے کہ جاؤ میرے باپ سے بات کرو، میرے باپ سے بات کرو. اگر تم واقعی سچی محبت کرتے ہو. یہ کالز کرنا، باتیں کرنا، چیٹنگ کرنا، ریپلائز دینا، ویڈیو کال کرنا، یہ فوٹوز بھیجنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ آفٹر میرج کریں گے. اور اسلام آسان سولوشن بھی دیتا ہے نا، نکاح کر لو، ودائی پھر آپ کو جب کرنا ہے تب کر لو. سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو یہ حرام ریلیشن شپ سے بچاؤ. اگر ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے نا، واللہ یہ دلدل بہت خطرناک ہے. آج ہمارے بچے جو سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں نا، ڈپریشن کا شکار ہونے کے بعد ہی لاسٹ ان کے پاس آپشن کچھ بھی نہیں رہ رہا، اسی لیے سوسائڈ کر رہے ہیں. آخری آپشن ان کے پاس وہی ہے. تو ہم اب کرنا کیا؟ یا تو اگر واقعی کوئی اگر ایسی چیزوں میں ملوث ہے، ہو سکتا ہے انسانی جذبہ ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے اور ہم نہ کسی کو پن پوائنٹ کر سکتے. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے اندر کوئی اٹریکشن آ جائے، کوئی محبت آ جائے، کوئی باتیں کرنا شروع کر دے، کوئی چیٹنگ کرنا شروع بھی کر دے. تو اللہ کے لیے اگر واقعی ان چیزوں سے بچنا چاہتی ہو نا، تو جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو عشق کے تعلق سے جو دو باتیں بتائی نا، اس کا جو مرکب ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز نکال دو. یا تو اس کی جو خوبصورتی ہے نا اس کو نفرت میں بدل دو، یا اس کو پانے کی خواہش چھوڑ دو. دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نکال دیں گے نا، تو یہ جو حرام ریلیشن شپ ہے نا، اس سے ہم خود بخود بچ جائیں گے. ہمارا معاشرہ اس کے اندر 80% ملوث ہے نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے، ہے نہیں ہے؟ ہر خاندان میں 10 آپ کو ضرور ایسے مل جائیں گے، ضرور مل جائیں گے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ فاسد محبت ہے، حقیقی محبت نہیں ہے. حقیقی محبت ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حقیقی محبت ہے کہ انسان کے دل میں صرف اور صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو، اور اگر کسی کی محبت ہو بھی تو اللہ کے لیے ہو.
دو ہی چیزیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی محبت ہو اور اگر کسی کے لیے محبت ہو تو کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اگر ہم عورتیں اگر اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے نکاح ہونے کے بعد، شوہر بنتا ہی ہے وہ نکاح کے بعد نا، اس سے بھی محبت کریں گے ہم اللہ کے لیے، اپنی اولاد سے بھی محبت کریں گے اللہ کے لیے، ماں باپ سے بھی محبت کریں گے اللہ کے لیے، بھائی اور بہنوں سے بھی محبت کریں گے اللہ کے لیے. جب اللہ رب العالمین ہٹ جاتا ہے نا تو پھر مخلوق کی محبت انسان کو کیا کرتی ہے؟ ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہے، ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہے. تو حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اگر اب وہ محبت آ گئی نا تو پھر یہ محبت غالب نہیں ہو سکتی. اور جب وہ محبت نہیں رہی نا تو اب گلاس تو ہمارا ایمٹی ہے، چاہے اس کو ہم زمزم سے بھرے چاہے اس کو ہم شراب سے بھرے. دل تو ہمارے اس کے اندر جذبات تو ہوں گے، یا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوں گے یا پھر غیر اللہ کے لیے ہوں گے، اپوزٹ جینڈر کے ہوں گے. تو ہم کو اب کرنا کیا ہے؟ پہلے ہم اس کے وجوہات کی طرف آتے ہیں، پھر اس کے نقصانات انشاءاللہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، پھر اس کے بعد اس کا حل کیا ہے وہ رکھوں گی انشاءاللہ. وجوہات وہی بالی ووڈ ٹی وی سیریلز ہمارے. اب مجھے بتائیے بالی ووڈ انڈسٹری کا کون سا ایسا فلم ہے یا کون سے ایسے یہ پوری انڈسٹری میں آپ بتائیے کون سے ایسے سٹوریز ہوتے ہیں جو لو کو لے کر نہیں ہوتے؟ ہر ایک میں وہی چکر، اپوزٹ جینڈر کا فتنہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہر ایک میں وہی ہوتا نا. اور ہمارے یوتھ کس کو آئیڈیل بنا لیا؟ یہی پورے بالی ووڈ انڈسٹری کو ہے نا. ہمارے یہ بھائی ہمارے وہ بھائی، اب ہماری کوئی بہن تو کس کو بھی نہیں بناتے، پورے بھائیاں بنا کے رہتے ہم. سمجھ گئے ہوں گے اب بھائی بولتے چاہ گیا ہوں گا دماغ میں. میرے لیے آئیڈیل اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کو بنایا. اس کے صحابہ ہماری پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، ہماری صحابیات ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ٹی وی سیریلز، فلمیں، میں سمجھتی ہوں ہماری مسلمان سوسائٹی ہے نا اب کا جو معاشرہ، میں جو دیکھ رہی ہوں نا اس کے اندر فلمیں تھوڑا سا کسی نہ کسی طرح غائب ہے، اور پاکستانی جو سیریلز ہیں نا وہ پورے عروج پہ ہیں. وہ سیریلز میں پورا کیا ہے مجھے بولیے؟ لو اسٹوریز نہیں ہے؟ لو اسٹوریز کو چھوڑ کر آپ مجھے بتائیے، زیرو ملیں گے ہی نہیں آپ کو. اور اچھا اس کے اندر اور ایک چیز اور انٹرسٹنگ چیز، اور یہ ایک جتنا بھی بتایا جاتا ہے نا شادی تک، رائٹ، اس کے بعد کا جو زندگی کا مرحلہ ہوگا وہ اصل چیلنجنگ تو وہ ہے نا آفٹر میرج ہے اصل چیلنجنگ. کیونکہ آپ بندے کو ظاہری پبلک جتنے جانتی ہے نا آپ اتنا ہی جانتے ہیں، لیکن شادی کے بعد ہوتا کہ آپ پرسنلی جانتے ہیں، آپ ظاہر اور باطن دونوں جانتے ہیں. آپ جس بندے سے محبت کے دعوے کر رہے تھے نا حقیقت میں وہ کیسا ہے آپ ایک روم میں آنے کے بعد جانتے ہیں. میرج شادی کے بعد آپ جانتے ہیں جب آپ کو حقیقت پتہ چلتی ہے. نکاح کے بغیر عشق، پیار اور محبت کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. بیفور میرج حرام ریلیشن شپس ہے یہ پورے. اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے یہ. اسلام ہرگز قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم کو بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان سب چیزوں سے. بچانا ہے ہم کو. اس کے نقصانات بہت خطرناک ہے. پہلی چیز تو ہیلتھ. نوجوان ہے نا، نوجوانے کی حالت میں ہماری طاقتیں عروج پر ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے پورے نوجوان کتنے کمزور ہیں دیکھ لیجیے آپ. پہلے کی طرح مردوں کی جو طاقت ہوتی تھی وہ کیا آج ہمارے بچوں کے اندر طاقت ہے؟ سائیکولوجیکلی کیا ہو رہے معلوم؟ وہ کمزوری کا شکار ہو رہے، مینٹلی پورے ڈسٹروائے ہو جا رہے وہ لوگ ان چیزوں کی وجہ سے. ان کی پوری ہیلتھ بھی جاری، سب سے بڑا نقصان. دوسرا سلیپنگ ڈس آرڈرز، پوری رات اسکرین کے سامنے رپلائی دینے میں ہے، پورا گئے، نیند برباد، پوری صحت بھی برباد. تیسری چیز فوکس ہی نہیں ہے نا کسی کام کو کرنے میں. دماغ کدھر لگے ہوا ہے؟ ادھر ہی گلاب کے پھول پہ، ایک ہی چیز پہ لگے ہوا ہے. تو پھر پین پر، پیپر پر، ایگزام پر کیسے جائیں گے ہم؟ ہمارا فوکس کیسے جائے گا؟ کتنا بڑا نقصان ہے. دیکھیں ہمارا پورا فوکس پورا ختم ہو جا رہا.
اسی طرح سلیو ہو جا رہے ہیں ہم, غلام بن جا رہے ہیں ہمارے فون کے, ہے نا. فون ہمارے پاس خود کے پاس جب تک ہے تب تک ہم سیف ہیں, لیکن اگر کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا اور ہمارا پاسورڈ یا ہمارا پیٹرن اگر معلوم ہو گیا تو اب کب بم پھٹتا, کب دھماکہ ہوتا, اس کے انتظار میں رہتے ہیں, ہے نا. یہ فون اسی لیے کیا کرتے, اس کو چپک کے رہتے نا 24 گھنٹے. نہیں, اس سے نہیں چھوٹنا ہے ہم کو, اس سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں ہے. اب یہ فون بتائے گا کہ ہمارا کیریکٹر کیسا ہے. آج مجھے بتائیے اپنے گھروں کے جو نوجوان بچے, ان میں سے کتنے بچوں کے پنس آپ کو معلوم ہوتے ہیں, فون کا پاسورڈ آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کی چوری میں ہے, کوئی نہ کوئی غلط کاموں میں ہے. مومن کی زندگی کھلی کتاب ہوتی ہے, یاد رکھنا, کھلی کتاب, واضح کتاب. ہم کو اپنے آپ کو ایسے ہی رکھنا ہے, ہم کو غلام نہیں بننا ہے ہمارے فون کے, ہے نا. ہماری پوری ہمارے کیریکٹر کا کٹا چٹا پورا ہمارے فون میں ہوتا ہے نا. نہیں, ہم کو اس کے غلام نہیں بننا ہے. آج ہم غلام بن چکے. اسی طرح ہماری عبادات, اب جو یہ عشق پیار اور محبت کے چکر میں پھنس چکے ہیں, آپ مجھے بتائیے ایسے لوگ کیا واقعی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں؟ نمازوں کی ان کو فکر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کا ڈر, خوف سب ختم ہو جاتا ہے. عبادات پوری طرح ختم ہو جاتی ہے. قرآن سے لگاؤ, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا سب ختم ہو جاتا ہے. عبادات پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس کا. اور پھر اگر یہ سب چیزوں میں اگر اس کو, جس کو وہ چاہتا ہے اگر وہ اس کو نہیں ملی, جس کو چاہتی ہے اگر وہ نہیں ملی, تو ہوتا کیا ہے, یا تو وہ پاگل پن کا شکار ہو جاتے, یعنی تو آخری جو حل ہوتا ان کے پاس سوسائڈ, اس کی طرف چلے جاتے. ہم مسلمان ہیں, ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کس کے لیے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دنیا امتحان ہے نا, امتحان گاہ, ایگزام ہال ہے میرے اور آپ کے لیے. ہم کو یہاں پر آزمایا جائے گا, کسی بھی طرح آزما سکتے اللہ رب العالمین. لڑکے کے ذریعے بھی آزما سکتے ہیں, لڑکے کو لڑکی کے ذریعے آزما سکتے ہیں, کسی والدین کو ماں باپ کے ذریعے آزما سکتے ہیں, بچوں کو ماں باپ کے ذریعے آزما سکتے ہیں, کسی کو کسی کے ذریعے بھی آزما سکتے ہیں اللہ رب العالمین, ٹیسٹ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین. اور آج ہماری یوتھ کے لیے نا سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہے آج, اپوزٹ جینڈر کا. اپوزٹ جینڈر جو ہے نا, مرد اور عورت, عورت کا مرد کے لیے, مرد کا عورت کے لیے, بہت بڑی آزمائش ہے یہ. آج ہمارے جو کو ایجوکیشن ہے ہمارا کالجز میں, یونیورسٹیز میں, وہاں تو اور بڑا چیلنج بن گیا, یہ اور بڑا چیلنج بن گیا. یہاں پر ہم کو اب اپنے آپ کو روکنا ہوگا, یہاں ہماری نوجوان یوتھ کو روکنا ہوگا. اور اگر والدین اس کے اوپر محنت کریں گے نا, آج اصل ہو رہا یہ, جب میں اس کے تعلق سے ایک دونوں تینوں سے جب بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو جو چاہیے نا, مطلب ایک فرینڈ چاہیے, ایک ایسا دوست چاہیے جس سے کہ وہ اپنے باتوں کو شیئر کر سکے, بول سکے, اور وہ دوست ان کے گھر میں موجود نہیں ہوتا, اسی لیے وہ کیا کرتے, گھر کے باہر ڈھونڈتے. والدین کا اٹیچمنٹ نہیں ہے, بہن بھائیوں کا اٹیچمنٹ نہیں ہے, اسی لیے اس کو اپنے پرسان دل کو ہلکا کرنے کے لیے کوئی تو چاہیے نا. اور یہ حقیقت ہے, جب انسان بالغ ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد اس کی وہ نفسیات پروان چڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک دوست کو محسوس کرتا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اسی لیے اسلام ارلی میرجز کا حکم دیتا ہے نا, جلدی نکاح کرنے کا, جلدی شادی کرنے کا حکم دیتا ہے نا. یہ فطرت ہے, اللہ رب العالمین نے یہ بنائی ہے, اور ہمارے لیے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے, آزمائش بھی ہو سکتی ہے. یہ اتنے خطرناک اور بھیانک آج نقصانات ہماری پوری سوسائٹی اٹھا رہی ہے, پوری سوسائٹی. لیکن آج ہو رہا کیا, اگر کسی کو کسی کے بارے میں معلوم ہے تو ہم کرتے کیا ہے, سپورٹرز بنتے ہیں نا, پیچھے کی پوری سپورٹر کی ٹیم ہم بنتے ہیں, اور خاص طور پر فرینڈ سرکل ہمارا پورا. آج تو انٹیاں گھنٹیاں کوئی بھی نہیں بچے, ارے بیٹا تو پسند کر لیا, بہت اچھا کرا, ڈھونڈنا بہت مشکل تھا نا, آپ پسند کر لیا, چلو اپن کچھ تو بھی کر کے سیٹنگ کرا دیں گے.
सेटिंग करने वाले ये पूरे आंटियां घंटियां रहते या नहीं तो फिर ये पूरा फ्रेंड सर्कल रहता? नहीं। हलाल तरीके से जाएंगे, जिंदगी में बरकतें आएगी। वल्लाह आज लव मैरिजेस को अरेंज बनाकर जो कर रहे हैं ना, उनकी जिंदगियों को आप उठाकर देखिए, उनकी जिंदगियों में बरकतें पूरी तरह खत्म है। आज 1 महीना 2 महीना 1 साल तक बस वो खुशहाल जिंदगी उनको नजर आती है, अपने आप को प्रेटेंड करते हैं वो खुशहाल जिंदगी गुजारने के, लेकिन उसके बाद उनके पास उनकी जिंदगी में कोई सब्जेक्ट ही बाकी नहीं रहा ना। जितने सब्जेक्ट उनको क्लियर करना था, एक दूसरे से बात करना था, वो तो सब कुछ उन्होंने शादी से पहले ही कर लिया। हर चीज उन्होंने डिस्कस कर ली शादी से पहले, तो शादी के बाद क्या डिस्कस करेंगे वो लोग? सोचिए आप, कुछ होगा उनके पास? हमने देखा है और आप सब ने भी देखा होगा, ऐसी शादियों का रेशो बहुत कम है सक्सेसफुल होने में, बहुत कम, बहुत कम। 100% में अगर दी जाएगा, 99% ऐसी शादियां कभी सक्सेसफुल नहीं होते। जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है ये निकाह, बहुत बड़ा फैसला है। इसके अंदर अपने बड़ों को तरजीह देना, बड़ों की बातों को मानना और उनके तजुर्बों से फ़ायदा उठाना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, याद रखना। उन्होंने ज़िंदगी देखी है ना, वो ज़िंदगी, वो तजुर्बे जो उन्होंने देखे, क्या वो हमने देखे हैं? नहीं। अभी हमारी लाइफ है ना, अभी वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई। अभी वो बुलंदी पर नहीं, बुलूगत की वो कंप्लीट, वो दहाने पर नहीं गई जहां पर हमने इन तजुर्बों को किया है। नहीं, अगर वाकई कोई मना करते हैं तो कोई ना कोई रीजन है। विदाउट रीजन अगर कर रहे हैं तो फिर वहां उनकी आना है, याद रखना। तो नुकसानात बहुत है। आज माँ बाप परेशान हैं, बच्चे खुद परेशान हैं, खुद अपने आप को डिप्रेशन का शिकार मरीज बनाकर बैठे हुए। बच्चियां देख लीजिए आप, इज्जतें तो पूरी दाव पर पूरी लग चुकी है। तो हमको करना क्या है, इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? 3 चीजें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी। एक तो पहली तो इन चीजों में हमको जाना ही नहीं है, तो उससे हम अपने आप को बचाना कैसे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप गए उसके अंदर, आप समझ गए कि किसी ना किसी तरह, कुछ ना कुछ तरीके से हम उसके अंदर फंस गए, वो गड़े में हम गिरे, तब उसमें से निकलना कैसे, ठीक है, निकलना कैसे। पहली चीज उसके अंदर हल देखिए आप लोग। आखिर में मैं इंशाल्लाह आपको जायज़ और नाजायज़ रिश्तों के दरमियान फ़र्क क्या है वो इंशाल्लाह बताऊंगी। और पहली आयत जो मैंने तिलावत की थी ना, उसका मफ़हूम मैं आपको समझाऊंगी। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह वो आयत सुनने के बाद आप सबको भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि हकीकी मोहब्बत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शादी के बाद ही रखी है, वही सच्ची मोहब्बत है। और हम सब ने भी एक्सपीरियंस किया, और जो लोग शादी कर चुके ना, आप उनसे भी पूछिए, उनकी भी जिंदगियों में ये बरकतें उन्होंने देखी है। अब इसका हल क्या है? हल की तरफ आइए। पहली चीज, अपनी नजरों की हिफाजत करना है हमको। इन चीजों में जाना नहीं है ना, हमको अपनी नजरों की हिफाजत करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर में मर्दों को नजरों का हुक्म, नजरों का पर्दा करने का हुक्म दिया ना, औरतों को भी नजरों का पर्दा करने का हुक्म दिया। ये बीमारी शुरू होती है नजरों से, ठीक है, शुरू जड़ उसकी यही है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम मुसलमान लड़कियां हैं, हम हमारा स्टेटस ऐसे मेंटेन करना चाहिए कि कौन महरम है और कौन गैर महरम है। हमारी टोन क्लियर होनी चाहिए एकदम, हमारी चाल चलन, हमारा बुर्का, हमारा चलने और उठने का जो ढंग है वो क्लियर होना चाहिए। आज मुझे बताइए कि हमारा स्टेटस क्लियर है एकदम, कौन महरम है और कौन गैर महरम है, किससे बात करना और किससे नहीं करना है, क्लियर है? ये नहीं है। कोई भी भाई बन जाता, भाई के बाद उन्हें अब और क्या क्या बनता हम सबको मालूम है ना। पहले भैया बनते, उसके बाद उन्होंने किसी और के भैया बन के तुम्हारे सैया बनते। तब यहां पर हमको महरम और गैर हल है ना, हमको हल चाहिए ना। हमको करना क्या, मेरे लिए गैर महरम है, मुझे इसके साथ अटैचमेंट में नहीं रहना है, मुझे इनसे बात नहीं करना है। और हमारे चाल चलन, हमारा जो उठना बैठना चलना फिरने का, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको घर के बाहर निकलने के बाद जो पर्दे का हुक्म दिया ना, उसको ज़रा क्लियर करना है। आज लड़के लड़कियों को प्रपोज कर रहे हैं उनके बुरखों को देखकर, ये रियलिटी है। आज
اسی لیے برخوں کی دکانوں پہ دیکھو ہر رنگین، ہر نیو ڈیزائن کا، ہر ایک ایسا لچکیلا برخہ آپ کو وہاں پر مل جائے گا. سادہ برخوں کی اگر ہم بات کریں گے تو نہیں، آپ کو آرڈر دے کے بنانا پڑتا. ورنہ نیو اسٹائل، یہ لیجئے، یہ نیو اسٹائل کی پوری تھپیاں پڑی ہوئی ہے، دیکھ لیجئے. برخہ آج کیوں پہنا جا رہا مجھے بتائیے؟ سامنے والے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. نیا فیشنیبل پہننے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہی ہے نا، مقصد یہی ہے وہاں پر. اور فیشنیبل برخہ مجھے بتائیے لڑکیاں لیتے ہیں یا عورتیں لیتی ہیں؟ کون لیتے؟ بولو نا. لڑکیاں ہی. تو مقصد کیا ہے پھر؟ ٹو بی اٹریکٹ کرنا نا. دیکھیے آپ کتنا گندی سوچ آ گئی نا پیچھے. اللہ کے لیے اپنا کانسیپٹ ایک دم کلیئر رکھو، اپنا اسٹیٹس ایسے مینٹین کرو کہ میرے لیے محرم اور غیر محرم کون ہے، اور مجھے گھر کے باہر اگر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے. ہم اپنے آپ کو ایسے مینٹین کرنا چاہیے کہ اگر کوئی غیر محرم ہم سے بات بھی کرے تو وہ ہمارے بارے میں سوچنے سے پہلے 100 بار یہ سوچ لے کہ یہ بندی سے میری نہیں بن سکتی. ورنہ باریک، سریلی، پیاری، ہاں کوئل والی آواز اگر نکال کر ہم بات کریں گے تو پھر ان کے دل میں وہ بیماری ضرور آئے گی. سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے تمام امہات المومنین کو کہا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی آئے، کوئی مرد آئے تو تم اونچی آواز سے بات کرو، باریک اور سریلی آواز سے بات نہ کرو. ٹھیک ہے؟ ہوتا کیا ہے اکثر ہمارے پاس، کپڑوں کی دکان پر گئے، نہیں بھیا ایسا بھیا ویسا بھیا، شروع ہو گئے. ارے اتنی خوبصورت اس کی آواز ہے تو انہیں کتنی خوبصورت ہوں گی. اب تو فون پہ گوگل پہ نمبر تو مل گیا ایزیلی، ہے نا. شروع ہو جاتی وہاں سے کہانی. نہیں، ٹون ہماری کلیئر ہونا چاہیے، ایک دم کلیئر کٹ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا راستہ ہے یہاں پر. بلند آواز میں ہم کو بات کرنا چاہیے تاکہ سامنے والے کے دل میں ہمارے لیے کوئی بیماری پیدا نہ ہو. سب مجھے کہتے ہیں نا کہ اتنا زور زور سے آپ کیوں بیان کرتے؟ وجہ یہاں پر یہی ہے کہ سننے والے اگر کوئی غیر مرد ہے تو اس کے دل میں کوئی بیماری پیدا نہ ہو، کوئی کجی اس کے دل میں نہ آئے. اپنے آپ کو، اپنے سٹیٹس کو ایک دم مینٹین کرو. میرے لیے مجھے کس سے بات کرنا ہے اور کیسے بات کرنی ہے، یہ کلیئر ہونی چاہیے. تیسری چیز آئیے ہم کو کرنا کیا ہے. اب وہاں پر ہم کو جتنے سورس ہیں نا، یہ پورے جتنے سورس ہیں نا، پورے سورسوں کو بند کرنا ہے ہم کو. اگر ہمارے دماغ میں یہ پورے خیالات یا پورے یہ رجحانات ٹی وی کی وجہ سے آ رہے تو ٹی وی بند، سیریلوں کی وجہ سے آ رہے تو سیریلاں بند، فلموں کی وجہ سے آ رہے تو فلمیں بند، سورس بند. اور اگر فرینڈ سرکل ایسا تو پورا وہ فرینڈ سرکل ہی کٹ پورا. نہیں، ہم کو جانا ہی نہیں ہے، ایسی گندگی میں پھنسنا ہی نہیں ہے ہم کو. کیونکہ حرام کے قریب اگر جائیں گے تو ممکن ہے زیادہ کہ آپ حرام میں چلے جائیں. ہم کو ایسے دوستوں میں ہی نہیں رہنا، ہم کو ایسی وہ سرکل میں ہی نہیں رہنا جس کی وجہ سے ہم کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے بنے. یاد رکھنا، وہ سورس ہی پورا بند کر دو. اگر آج ہم ایسی چیزوں میں آج ہی عہد کر لو کہ نہیں مجھے وہ چیزوں میں جانا ہی نہیں ہے، پوری طرح کٹ. اسی طرح آپ اس کا حل ہے تقدیر پر بھروسہ رکھو. واقعی اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، میرے دل میں اس کے لیے محبت ہے، اگر وہ میرے لیے خیر والا ہے تو مجھے اس سے جوڑ دے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے. لیکن آج ہماری لڑکیوں کا محور کیا بن گیا معلوم ہے؟ دعاؤں میں اللہ تو مجھے اس کو دیکھ دے، اس کے امی کو منا لے، اس کے ابا کو منا لے، اس کے خاندان کو منا لے، کچھ بھی کر اللہ تجھے دینا پڑتا. ہماری پوری دعائیں اس کے لیے چھوڑی خالی. نہیں، اللہ سے خیر کی دعا مانگو. خیر آپ نے وہ چیز مانگ تو لی، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے کیا آزمائش ہے آپ جانتی ہے؟ نہیں جانتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہمیشہ خیر کی دعا سکھائی ہے. اگر آپ کسی چیز کو پسند کرتی ہے، کسی شخص کو پسند کرتی ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر یہ میرے حق میں خیر ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر میرے دین اور میرے دنیا کے لیے یہ شر کا باعث ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے. اور تقدیر میں بھروسہ رکھنا چاہیے، اگر یہ مجھے نہیں ملا تو اس سے بہتر میرا رب مجھے دے گا. کیا پوری دنیا میں یہ ایک ہی بندہ ہے؟ کیا دنیا میں پوری یہ ایک ہی بندی ہے؟ نہیں نا، اس سے بھی بہتر اللہ ہم کو دے سکتا ہے نا.
اس سے بہتر سے بہترین کی طرف اللہ رب العالمین کو لے جا سکتا ہے. اللہ قادر ہے اس بات پر. تقدیر پر ہم کو بھروسہ رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی ان چیزوں میں شامل ہے تو ان کو سوچنا نہیں ہے. پہلے تو پوری طرح کٹ آؤٹ کر دینا ہے اپنے آپ کو, اور اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے مجھے ایسا بولے تھے, ایسا وعدہ کرے تھے, اتنے سال ہو گئے تھے. نہیں, جو چیز ہو گئی وہ ہو گئی. اب مجھے کیا کرنا ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے بس. سوچنے سے ہوگا کیا, آپ پھر واپس اس کی طرف جانے کی پورا امکان ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. چہرے کی خوبصورتی آج یہ پسند آئے گی, کل اس سے زیادہ خوبصورت ہے وہ پسند آئے گی, اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی پھر وہ پسند آئے گی. نعوذ باللہ. نہیں, یہاں پر کیا بولا گیا, مودہ کس کو بولا جاتا ہے معلوم ہے؟ یہاں پر احسن البیان, آپ گھر پہ جائیے, گھر جا کر نا اس کی تفسیر پڑھیے. ایسی محبت کو, بے پناہ جو محبت ہوتی ہے نا شوہر اور بیوی, صرف دونوں کے بیچ میں جو ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کسی رشتے میں نہیں ہو سکتی, اس کو بولا گیا مودہ. ان دونوں کے علاوہ اور کسی میں بھی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے خود اس کا تذکرہ کیا. وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے, ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں, اور ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, میاں اور بیوی, ان کے علاوہ اور کوئی نہیں. محبت حقیقی آفٹر میرج ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہم ایسے بھی واقعات دیکھ رہے ہیں, شادی تو ہو جاتی ہے لیکن پھر اس کے بعد محبت پھر کسی اور سے ہوتی ہے. نعوذ باللہ, ہے نا, ایسے بھی حالات ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ دین سے دوری ہے نا, علم دین کا بالکل بھی نہیں ہے, آخرت کا کوئی کانسیپٹ اس کے سامنے نہیں ہے, اللہ رب العالمین کا کوئی خوف نہیں ہے. جس نے اپنی زندگی کو مذاق بنا لیا نا محبت کے نام پر, وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ایسے بھی واقعات ہو رہے ہیں نا, 5 بچوں کو لے کر ایک کنٹری سے دوسری کنٹری آ گئی, اس کو کیا سمجھ آ گیا, محبت ہے. کیا محبت ہے, نعوذ باللہ. اللہ حفاظت کرے ہماری قوم کی, ہماری نسلوں کی, ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, آمین. تو اب یہاں پر یاد رکھنا, اللہ رب العالمین نے کیا کہا, اگر آپ کو واقعی سکون ملے گا تو شادی کے بعد ملے گا, نکاح کے بعد ملے گا. اس سے پہلے یہ جو اپوزٹ جینڈر کا جو فتنہ ہے وہ واقعی بہت بڑا ہے. اور اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے نکاح جیسا اتنا بہترین رشتہ, نکاح کے ذریعے میاں اور بیوی کا جو رشتہ اللہ نے جوڑا ہے نا, اس کے ذریعے فائدے دیکھیے آپ کتنے ہوتے ہیں. نظروں کی حفاظت ہو جاتی, شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی, ہماری سوچ کی حفاظت ہو جاتی. کوئی چیز بھی کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں آپ کا مرکز آپ کے شوہر ہوتا ہے. کچھ بھی آپ کو کرنا ہے, اچھا یہ پسند یہ ناپسند, ان کی یہ خاطر یہ کرنا ہے, ان کی خاطر وہ کرنا, اور یہ کرنا عبادت بھی ہے نا, اس کے اوپر ہم کو اجر بھی دیا گیا. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سجتی ہے اور سورتی ہے تو اس پر بھی اس کو اجر دیا گیا. اللہ, اتنا پیارا ہے اسلام, اتنا بہترین ریلیجن ہے اسلام. اگر آپ بناتی ہے, کچھ پکاتی ہے شوہر کو خوش کرنے کے لیے تو اس پر بھی آپ کو اجر دیا گیا. ہوتا کیا ہے, ہم کو جو کام کرنے ہے وہ نہیں کرتے, اور جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے, تو فتنہ تو برپا ہوگا, فساد تو برپا ہوگا. تو اللہ کے لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور جائز اور ناجائز جو رشتے ہیں نا, اس کے اندر ڈفرینٹ کیا ہوتا, فرق کیا ہوتا, یہ سن کر انشاءاللہ ہم ہماری آج کی اس مجلس کو مکمل کریں گے. یاد رکھنا, جو ناجائز رشتے ہوتے ہیں, ناجائز محبت ہوتی ہے نا, وہ مادہ پرست ہوتی ہے. دنیا اس کی بنیاد ہوتی ہے, دنیاوی چیزیں ہوتی ہے, مٹیریلسٹک ہوتی ہے, وہ دنیا کی چیزوں کی بنیاد پر وہ محبت کرتے ہیں. یاد رکھنا, خوبصورتی, مال, ٹھیک ہے, کوئی چیز کو حاصل کرنا, دنیا. ناجائز محبت ہوتی ہے نا, وہ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے. اور جو جائز محبت ہوتی ہے نا, اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے, سول ہے نا, روحانی سکون ہوتا ہے اس کے اندر. یاد رکھنا, جو جائز محبت ہوتی ہے نا اس کے اندر. اور ناجائز محبت میں وفاداری نہیں ہوتی, اور جائز محبت میں سب سے زیادہ وفاداری ہوتی ہے, سب سے زیادہ وفاداری ہوتی ہے. اور ناجائز محبت پہلی نظر کی ہوتی ہے, اور جائز محبت شعور والی ہوتی ہے, شعور والی. پہلی نظر میں محبت ہو جائے, کیسے پاسبل ہے, آپ بولیے مجھے. نہ اس کو جانا, نہ اس کو سمجھا, نہ اس کا کیریکٹر کے بارے میں کچھ پتا ہے, نہ اس کے جو سرکل ہے اس کے بارے میں کچھ پتا ہے, بس دیکھا, اس کا چہرہ دکھا اور محبت ہو گئی. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لڑکیوں پر جو اپنے
والدین کو دھوکہ دیتے ہوئے, حالانکہ والدین نیک ہے, دیندار ہے, اس کے باوجود بھی ان کو دھوکہ دیتے ہوئے 2 سال 3 سال نہ جانے کتنے لڑکوں سے وہ بات کرتے ہیں. ایک سے نہیں بنی تو دوسرے سے بن جائے گی, دوسرے سے نہیں بنی تو تیسرے سے بنے گی. نعوذ باللہ, اللہ حفاظت کرے ایسی چیزوں سے ہم سب کی. اور اسی طرح جو ناجائز محبت ہوتی ہے نا, وہ اندھی ہوتی ہے, یاد رکھنا, اندھی ہے نا. اس کے اندر اب اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا, نہ ماں باپ نظر آتے, نہ بھائی بہن نظر آتے, نہ ہمارا معاشرہ نظر آتا, نہ عزت نظر آتی, کچھ بھی نظر نہیں آتی. اور جائز محبت ہوتی ہے نا, یاد رکھنا, وہ عزت والی ہوتی ہے, اس میں آپ کو عزت دی جاتی ہے, اس میں آپ کو عزت ملتی ہے. اور اسی طرح جو ناجائز محبت ہوتی ہے نا, وہ دکھ دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے, آپ کو پریشان کرتی ہے. اور جائز محبت آپ کو سکون دیتی ہے, راحت دیتی ہے. ناجائز جو محبت ہوتی ہے نا, اللہ رب العالمین کے غضب اور غصے کی وجہ بنتی ہے, اور جائز محبت اللہ رب العالمین کی رضا کا ایک سبب بن سکتی ہے. ناجائز محبت آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جا کر پوری طرح برباد کر سکتی ہے, اور جائز محبت آپ کو دنیا کا سب سے بہترین انسان بنا سکتی ہے. جائز اور ناجائز اس کو سمجھیے, اپنے لمٹس کو ڈیفائن کیجئے. اگر آپ میرڈ ہے تب بھی آپ کے لمٹس ہے, آپ ان میرڈ ہے تب بھی آپ کے لمٹس ہے. اسلام آپ کو 2 بھی لمٹس دیتا ہے. ان میرڈ ہے تو وہاں پر آپ کو محرم اور غیر محرم کا تصور دیا گیا, میرڈ ہے تب بھی آپ کو محرم اور غیر محرم کا تصور دیا گیا. دونوں میں آپ کے لیے تصور ہے. شادی ہو گئی, اب بس ختم, کھلم کھلا, جاؤ کسی کے بھی ساتھ کچھ بھی کرو, ارے میرا شوہر ہے بھائی تو کیا ہوا, لمٹس, ہمارے لمٹس. جب حدود پار ہوں گے نا, جو حد اللہ نے بنائی ہے نا, اس حد کو جب بھی ہم توڑیں گے, یاد رکھنا فتنہ ہمارے خود کے لیے بنے گا. لمٹس دونوں کے لیے ہے. ہم ہمارے لمٹس کو نہ شادی کے بعد کراس کرنا ہے, نہ ہم کو شادی سے پہلے کراس کرنا ہے. ہماری حیا کا ہم کو خود کو خیال رکھنا ہے, ہماری پاک دامنی کا خیال ہم کو خود کو رکھنا ہے. ہماری پاک دامنی ہمارا رب بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے. ہماری آنکھیں کتنی پاک ہے, ہمارے ہاتھ کتنے پاک ہیں, ہمارے کان کتنے پاک ہے, ہم خود ہمارا پورا جسم کتنا پاک ہے, ہمارا یہ دل اور ہمارا دماغ کتنا پاک ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کرو. جو پاک ہوں گے نا دل اور دماغ سے, محرم اور غیر محرم کے لمٹس کو طے کر کر, واللہ ان کی زندگیوں میں بہت برکتیں ہوں گی. یاد رکھنا, بہت برکتیں, اور برکتیں محسوس کرتے ہیں وہ لوگ. یہ سب کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جب ناراض ہوتا ہے نا, تو یاد رکھنا زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب جب برکتیں ختم ہو گئی نا, سکون بھی چلے گیا, راحتیں بھی چلے گئی, اور پھر مصیبتیں, پریشانیاں, پھر لڑائیاں, جھگڑے, بس یہ سب چیزیں ہوتے رہتی ہیں. جب اللہ کی نافرمانی کریں گے نا, تو پھر اللہ ہمارے لیے نافرمان بندوں کو اللہ پیدا کر دیں گے. ہماری کوئی بات سننے والے لوگ نہیں رہیں گے. یاد رکھنا, ہم کو چاہنے والے کوئی نہیں رہیں گے, ہمارے سپورٹ میں کوئی نہیں رہیں گے. ہاں وقتیہ طور پر ہو سکتا ہے کوئی رہے, لیکن ہمیشہ کوئی ہمارے ساتھ اسٹینڈ لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اسی لیے خوشی ہمیشہ اللہ رب العالمین کی دیکھنی چاہیے. والدین کو اللہ نے ہمارا ذمہ دار بنایا ہے نا, والدین ہے. ہاں اگر وہ کوئی غلط فیصلہ لیتے ہیں تو آپ ان کی رہنمائی کر سکتی ہو, اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو جو شریعت بتلائی ہے وہ کیا ہے, لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا ہے نہیں. کتنا بہترین رول دیا گیا نا, آپ کو آپ کی اجازت لینا کمپلسری. اگر آپ کی اجازت نہیں لی گئی تو وہ نکاح باطل ہو جاتا ہے. اتنا بہترین کون دیتا ہے ہمیں, بتائیے. کوئی اور ریلیجن ہے ایسا جو ہمیں یہ حق دیتا ہے؟ پوچھا جاتا ہے نا, آپ یہ نکاح کرنا چاہتی ہو یا نہیں, آپ ریڈی ہو یا نہیں. دوسرے ریلیجن میں نہیں ہے, سوری, زبردستی وہاں نکاح کروا دیے جاتے, لیکن اسلام اس سے روکا گیا. اسلام نے سختی سے اس چیز کو روکا ہے. اتنا بہترین حق ہے, اس کا استعمال کرو. کوئی پسند ہے, والدین سے جا کر بات کرو. لڑکا ہو یا لڑکی, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جاؤ, اگر لڑکی بھی کسی پسند کرتے ہو, فطرت ہے بھائی, ہو سکتی ہے کسی سے محبت, تو جاؤ والدین سے بات کرو. اگر والدین مانتے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مانتے تو چھوڑ دو. بس اس کے پیچھے پڑے رہنا, اس کو منانے کی کوشش کرنا, والدین کے پاس جانا, اس کے والدین, اس کے والدین, پورے خاندان کو ریڈی کرنا, نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہماری ایک آئیڈیل لائف ہے, ہم دوسروں کے لیے مثال ہیں. ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے والے, جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے نہیں ہے نا, کہ آج اس کو پسند کر لیے, کل اس کو پسند کر لیے, پھر کل اس کو پسند کر لیے, آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ. جانوروں کی طرح ہماری زندگی نہیں ہے نا, ہم مسلمان ہیں.
انسان بھی ہے تو مسلمان ہماری کوالٹی ہے، اور اسلام ہمارا رول ہے، اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ ٹاپک سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، اور ہمارے یوتھ کو، ہمارے نوجوان کو اچھی طرح سمجھانے والے بنا دے۔ ہمارے جو نوجوان یوتھ ہے، اللہ ان کے دلوں میں پہلے تو تیری محبت پیدا کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت پیدا کر دے، دین کا صحیح علم ان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، ہماری پوری یوتھ کو اللہ رب العالمین دین کے علم سے جوڑ دے، آمین۔ جو لوگ ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے آسان کر دے، ان چیزوں سے، حرام راستوں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکال دے، آمین۔ اور ہمارے یوتھ کو اللہ رب العالمین جلد از جلد نکاح کرنے کی توفیق دے دے، والدین کو بھی توفیق دے دے کہ وہ اپنے بچوں کا جلد سے جلد نکاح کرا دے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔